آج کی جو ساری ہماری گفتگو ہے، جو میں بات چیت آپ سے کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک بڑے مزیدار فلسفے پہ ہے. اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور دنیا کے کئی اسکالرز، کئی رائٹرز، کئی پوئٹ، کئی چیزوں کو پروڈیوس کرنے والے، کئی آئیڈیاز دینے والے لاشعوری طور پہ اس فلسفے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس پہ ریسرچ ہوئی اور ریسرچ ہونے کے بعد ان تمام کے تمام رائٹر اسکالرز کو، بڑے بڑے لوگوں کو، دنیا میں آئیڈیاز دینے والوں پہ غور و خوض ہوا تو پتہ لگا کہ یہ تو لاشعوری طور پہ ایسا کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. اور اسی انداز کو ہم اپنے کاموں میں اگر لے کر آئیں تو ہماری زندگی میں جو رزلٹس ہیں وہ ایسے زبردست نتائج ہم دینے لگ پڑیں گے کہ دنیا اش کر اٹھے گی. سو ڈھونڈا گیا کہ یہ بڑے بڑے لوگ آخر کیا ایسا کرتے ہیں کہ ان کی چیزیں لکھی ہوئی، بولی ہوئی، اور دنیا، ایک بڑی دنیا ان کو پڑھتی ہے، ان کو جانتی ہے، ان کو فالو کرتی ہے، تادیر ان کو فالو کرتی ہے. مثال ایک دینا چاہوں گا اور اس مثال سے آپ نے پورے فلسفے کو سمجھنا ہے. آپ آج کوئی ایک تجربے کے طور پہ ایک اخبار پکڑیے، اس اخبار میں کتنے کالم ہیں وہ دیکھیے، کتنی خبریں ہیں، کتنی سرخیاں لگی ہیں، کتنے بلاگز ہیں، کتنی انفارمیشن ہے، فلمی صفحے پہ کیا ہے، کرائم کے صفحے پہ کیا ہے، ایجوکیشن کے صفحے پہ کیا ہے، مذہبی صفحے پہ کیا ہے. وہ سارا لٹریچر اگر آپ سامنے رکھ لیں اور وہی اخبار جو آج کے دن اخبار ہے، اخبار خبر دینے والا، وہ کل کے دن ردی ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ ایک دن میں جو خبر دے رہا ہے آپ کو اخبار، وہ ویری نیکسٹ ڈے ردی ہو گیا، یعنی وہ کاغذ کا ٹکڑا بن گیا. بڑی ایکسیپشن ہے، بڑا ایکسیپشنل ہو سکتا ہے کہ بارے کے متعلق تھی، آپ سے جڑی ہوئی تھی، یا ایک بڑا اہم ریفرنس تھا جس پہ آپ کام کر رہے تھے، اس میں مل گیا، آپ نے کاٹ کے رکھ لیا، یا آپ کا شعبہ ہی، آپ کا کام ہی تحقیق کا ہے تو آپ نے اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھا. ادروائز آپ ہم سب ہر مہینے اخباروں کے پلندے پکڑ کے ردی میں دے دیتے ہیں. بے شمار طرح کے میٹیریل، بے شمار طرح کی اشیاء دنیا میں ڈسٹ بین میں جاتی ہے، گاربیج کہلاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں اس کو استعمال ہی نہیں کرنا پڑتا، اور وہ چیزیں بنتی جاتی ہیں، استعمال ہوتی، ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے ڈھونڈا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز بنے جو ٹائم کی قید میں نہ ہو، ایسی چیز جو کسی خاص زمانے میں اس کا استعمال نہیں ہے بلکہ وہ کسی بھی زمانے میں اپنی اہمیت رکھتی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، ایسا کتاب، ایسا فلسفہ، ایسا کوئی مٹیریل، ایسی مووی، ایسا گانا، کوئی ایسی چیز جس کو کبھی بھی غیر اہم نہیں کہا جا سکتا. اس کو انہوں نے پیرنیل پروڈکٹ کہا ہے. پیرنیل پروڈکٹ، اس کے سپیلنگ میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو بعد میں سرچ کرنا ہے گوگل پہ، یوٹیوب پہ. یہ اس کے سپیلنگ ہے PERENNIAL، پیرنیل. تو پیرنیل پروڈکٹس انہوں نے ڈھونڈا کہ کچھ چیزیں پیرنیل پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو زمانہ بدلنے کے باوجود بھی ان کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی. میں اس کی مثال آپ کو ایک کتاب سے دوں گا. پہلے ایک کتاب، پھر اور بھی کئی چیزیں جو میں ڈسکس کروں گا، اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ پیرنیل پروڈکٹس کیسے بنا سکتے ہیں، یا لاشعوری طور پہ میں بھی اس کو فالو کر رہا ہوں، یہ چیزیں جو میری ساری وائرل ہوتی ہیں یہ کیسے وائرل ہو جاتی ہیں. تو ایک کتاب کا تذکرہ کروں گا. وہ کتاب کا نام ہے اسٹاپ ورینگ اسٹارٹ لیونگ. جو کتاب ہے وہ کتاب ہے ڈیل کارنیگی. ڈیل کارنیگی ایک بڑا ہی معروف پبلک اسپیکر، ایک سیلف ہیلپ کا ٹرینر، ایک کوچ، ایک اچھا مقرر، اور بڑے اپنے وقت میں دنیا میں چھایا ہوا انسان. اس کی یہ کتاب میرا خیال ہے 1936-35 میں کہیں آئی ہے. اگر آپ کے پاس اگر پڑھی ہو تو فرسٹ ایڈیشن کا آپ وہ ڈیٹ دیکھ لیجئے گا، یعنی آج سے تقریباً 80 سال پہلے، 80 سال سے زیادہ کے وقت میں یہ کتاب آئی. یہ کتاب آپ یہ جان کے حیران ہوں گے، یہ آج بھی بک رہی ہے اور بہت زیادہ بک رہی ہے. یہ آج بھی بیسٹ سیلر ہے. آپ کسی کتابوں کی دکان پہ جائیں، میں لاہور میں موجود ہوں تو ہمارے ہاں بڑی ایک معروف کتابوں کی دکان ہے، اور آپ اگر لاہور کبھی آئیں تو اس کتاب پہ ضرور جائیے گا. اس کتاب کا نام ہے ریڈنگز. ریڈنگز مین بلے وارڈ پہ
کتابوں کی ایک بڑی اچھی دکان ہے, بڑی اچھی کلیکشن انگلش بکس کی, اور بالخصوص سیلف ہیلپ کی کتابوں کا اچھا ایک سیکشن لگا ہوا ہے. آپ کبھی ریڈنگز جائیے اور ریڈنگ جا کے ان سے پوچھیے کہ اسٹاپ ورنگ جو ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے, جو ایک سوشل پریشرز ہیں, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, پریشانی ہے, اس موضوع پہ لکھی ہوئی کتاب ڈیل کارنیگی کی, بتائیں جی بکتی ہے؟ وہ کہے گا سر یہ ہر دوسرے دن بک جاتی ہے, بعض اوقات روز بک جاتی ہے, اور اس کی تو بڑی ڈیمانڈ ہے. اچھا چھپی کب ہے؟ 80 سال پہلے. جس نے لکھی تھی وہ کہاں پر ہے؟ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے, پھر بھی بک رہی ہے. اب نیکسٹ, آج تک اس کتاب کا ترجمہ ہوتا جا رہا ہے, دنیا کی کئی زبانوں میں, 60 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے. دنیا کے کئی ٹرینرز, کوچز ایسے ہیں جنہوں نے اس کتاب سے ٹریننگز بنائی ہیں. دنیا کے کئی کرائسس مینجمنٹ کے, اسٹریس مینجمنٹ کے گروز, وہ اس کتاب کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. میں خود اگر بتاؤں تو میں نے اس کتاب کو پڑھ کے 2-3 ٹی وی پروگرامز اس کتاب پہ کیے ہوں گے اور اس کے فلسفے پہ کیے ہوں گے. کیا وجہ؟ اتنی پرانی کتاب, اتنی زبانوں میں ترجمہ ہونے والی کتاب, کروڑوں کاپیاں بک چکی ہیں, رائٹر دنیا سے جا چکا ہے, پھر بھی روز بکتی ہے. آپ سوچیں, ایک ایسے ملک میں بات کر رہا ہوں جہاں پر انگلش کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں, پھر بھی بک رہی ہے. اور آپ ذرا سوچئے کہ باہر کے ممالک میں وہ روز کتنی بکتی ہوگی, کتنی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہوگی, کتنی سرچ ہوتی ہوگی. یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ کتاب دنیا میں زیادہ سرچ کی جانے والی کتاب ہے. کیوں ایسا ہے؟ وجہ یہ ہے, یہ پیرینیل بک ہے. پیرینیل کا مطلب ہے یہ اپنے زمانے کے علاوہ بھی کسی بھی ٹائم میں انسان کے مسئلے یا انسان کا مسئلہ, پریشانی, اس کو حل کرنے کا بتاتی ہے. سو وہ انسان 1930 کا ہو, انسان 1950 کا ہو, 1980 کا ہو, یا 2020 1 جون کا انسان ہے, آج کے انسان کے مسئلوں کا حل بھی بتانے والا اگر کوئی ہے تو وہ کتاب مسئلے کا حل بتاتی ہے کہ پریشانیوں میں کیا کرنا ہے. پریشان ہونا چھوڑیے, اس کے ترجمے آپ کو ملیں گے. کیوں؟ رائٹر نے جب اس کتاب کو لکھا تو اس نے یہ بڑا اہم جملہ بولنے لگا ہوں, کسی ٹرینڈ کو سامنے رکھ کے نہیں لکھا. کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں تھا جس ٹرینڈ کو سامنے رکھا گیا اور ٹرینڈ کو سامنے رکھنے کے بعد کتاب لکھ دی گئی, یا کوئی ایونٹ, یا کوئی ٹریجڈی, یا کوئی سچویشن, یا کبھی دنیا میں ایک دفعہ ہونے والا واقعہ, اس کو سامنے رکھ کے کتاب نہیں لکھی گئی. میں اس کی مثال بھی, واقعات کی بات بھی کرتا جاؤں. چند دن پہلے, عید سے پہلے, رمضان کے اختتام پہ بہت بڑا سانحہ, بہت بڑی ٹریجڈی پاکستان کی تاریخ کی گزری کہ PIA کا جہاز لینڈنگ سے چند لمحے پہلے وہ کریش کر گیا اور 100 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت بڑی ٹریجڈی. آپ نے نوٹ کیا کہ میں مطلب اس کا جو اسپیکٹ ڈسکس کرنے لگا اس فینومینا سے پیرینیل ٹرینڈ کے ساتھ, یا پیرینیل پروڈکٹس کے ساتھ, یا پیرینیل نیڈز کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں. چند دن کے لیے پاکستان اور دنیا کے جتنے ایویشن کے ایکسپرٹس ہیں, جو جہازوں کی پوری ایک انڈسٹری اور سائنس ہے, اور پائلٹس ہیں, ان کی ضرورت پڑ گئی اس سانحے کے بعد. اور ضرورت کیسے پڑی؟ ان سے اوپینین لینے لگ پڑے, ان کی ویڈیوز آنے لگی. میں مطلب ایک امریکہ کا ایک پائلٹ تھا, اس کی میں نے ویڈیو سنی اور اس نے بتایا کہ جی میرے اوپینینز یہ ہیں. فرسٹ ڈے پہ اس نے وہ ویڈیو لانچ کی, اور وہ ویڈیو اس دن وہ ٹاپ ٹرینڈ تھی شاید وہاں پر. اس طرح کئی جو ایویشن کے ایکسپرٹس تھے, پائلٹس تھے, جو سول ایویشن کو جانتے ہیں, ان کی ضرورت پڑ گئی, کیونکہ اس واقعے کے ساتھ جو جانکاریاں تھیں, جو سمجھ بوجھ تھی, جو علم چاہیے تھا, جو اوپینینز چاہیے تھے, جو انالیسس چاہیے تھا, وہ اسی طرح کے لوگوں سے ہمیں چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے, روز جہاز تو نہیں گرتے, روز طیارے کریش تو نہیں ہوتے. جب یہ روز نہیں ہوتے تو اس طرح کے اوپینین کی ضرورت اس خاص ایونٹ کے ساتھ تو ہے, روز نہیں ہے. اچھا, لیکن اب آتے ہیں روز کیا ہو رہا ہے. تو روز انسانوں کے کچھ مخصوص مسئلے ہیں, اور جو بھی ان مخصوص مسئلوں کو ایڈریس کرے گا وہ زیادہ سرچ کیا جائے گا, وہ زیادہ پڑھا جائے گا, وہ میں کہتا ہوں ٹائم لیس پروڈکٹ بنانے کے قابل ہوگا. یہ دوسرا ایک ورڈ ہے. اب میں نے پہلے کہا ٹرینڈ بیسڈ کوئی کام کرنا, کوئی ٹرینڈ بنا ہے, کوئی ایونٹ بنا ہے, کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے, کچھ ہوا ہے تو آپ نے کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہوا ہے
چند دن کے بعد اس کی اہمیت نہیں ہونی، لہٰذا آپ کی ضرورت بھی نہیں پڑنی۔ مثلا آج اگر ایویشن کے ایکسپرٹ کو پکڑ کے اور سارے پائلٹس کو پکڑ کے اسی کا دوبارہ انالیسس کیا جائے، وہ شاید نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو انالیسس کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اور واقعہ جو ہے وہ 10 دن پہلے کا ہے۔ آج کی بات کیا ہے؟ ممکن ہے کہ آج کسی ایک بندے کا کوئی ایشو ہو، کسی ایک کنٹری کو کوئی ایشو ہو، کسی ایک انسٹیٹیوشن کو ایشو، خاندان کو، کسی گروپ کو، کسی کمیونٹی کو۔ پیرینیل کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا، جب تک انسان ہے انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، جب تک انسان اس مسئلے کا شکار ہیں اس طرح کے پروڈکٹس کی انہیں ضرورت ہے۔ سو یہ ڈیل کارنیگی کی کتاب یا کتابیں انسانوں کے ساتھ تب تک جب تک کہ پریشانیاں ہیں یہ کتابیں جڑی رہیں۔ کیوں جڑی رہیں گی؟ پریشانیاں ختم نہیں ہوئیں، اور آپ کو ایک اطلاع دے دوں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ساری زندگی انسان کے ساتھ پریشانیاں چلتی رہتی ہیں۔ انسان کہیں نہ کہیں پریشان ضرور ہوتا ہے، اور وہ پریشان ہوتا ہے، مسئلے آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، اس کو کوئی سلوشن چاہیے ہوتا ہے، وہ کسی مینٹور کو ڈھونڈتا ہے، کسی استاد کو ڈھونڈتا ہے، یا کتاب کو ڈھونڈتا ہے، تو کتاب اس کے لیے معاون ہو سکتی ہے۔ اب آئیے لوکل میں، ہمارے پاکستان میں ایسی کتابوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو پیرینیل ہیں۔ پیرینیل کتابیں جو پڑھی گئیں، میں ان لوگوں کے نام بھی لینا چاہوں گا، کیونکہ ہم آج سے اس زاویے سے سوچیں کہ یہ اپنے زمانے کے بعد میں بھی کیوں پڑھے جاتے رہے۔ میں سب سے پہلے اگر کوٹ کروں گا اپنے میرے استاد، میں انہیں مرشد بھی کہتا ہوں، میرے مینٹور واصف علی واصف صاحب کو۔ واصف علی واصف صاحب، میں آپ سب سے گوش گزار کروں تو 80s کے دور میں واصف صاحب کا جو مضمون تھا وہ نوائے وقت میں چھپتا تھا، غالباً پیر یا منگل کے دن میرا خیال ہے، جو مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، کیونکہ میں نے سنا ہفتے میں ایک دن ایک مضمون چھپتا تھا، اور وہ ایک مضمون جو چھپتا تھا پھر ایک ہفتے کے بعد چھپتا تھا ایک۔ ان مضامین کو اکٹھا کر کے 3 کتابیں بن گئیں۔ 2 کتابیں واصف صاحب کی زندگی میں آئیں، ایک کتاب کا نام تھا دل دریا سمندر، دوسری کتاب کا نام تھا قطرہ قطرہ کلزم، تیسری کتاب واصف صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد پبلش ہوئی، اس کا نام تھا حرف حرف حقیقت۔ 3 کتابیں۔ سوال یہ ہے کہ اس 80 کی دہائی میں نوائے وقت کے مضامین کے کالمز کی جگہ پہ کتنے لوگ لکھتے ہوں گے؟ لیکن سوال یہاں یہ بنا، کتنے لوگ اس وقت میں بھی لکھ رہے تھے، آج 40 سال کے بعد، 35 سال کے بعد وہ میٹیریل، وہ کانٹینٹ، وہ مضامین جو لکھے گئے آج بھی کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ آج بھی یہ تینوں کتابیں کیوں بکتی ہیں، کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ وہ انسان، مسلمان، آج کا انسان، اس کے جو ابہام ہیں، جو ایمبیگوٹیز ہیں، جو اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ ایک مضمون اٹھا لیجئے، وہ مضمون آپ کے ذہن میں اٹھنے والے کتنے سوالوں کو جواب فراہم کرے گا۔ سو ہوا کیا؟ وہ کتابیں، وہ بات چیت، وہ گفتگو، وہ نشستیں جو ریکارڈ ہوئیں، وہ سب کی سب پیرینیل پروڈکٹ بن گئی، اور کئی زمانوں کے بعد بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بڑے محترم قابل احترام اشفاق احمد صاحب، آپ دیکھیے اشفاق صاحب کے زاویے سنے جاتے ہیں آج بھی، کیسے؟ یوٹیوب پہ اشفاق صاحب کی کتابیں، من چلے کا سودا، گڈریا، طوطا کہانی، آج بھی بیسٹ سیلر پڑھی جاتی ہیں۔ کتنے سال گزر گئے اشفاق صاحب کو گئے، کس زمانے میں یہ ریکارڈ ہوئیں، کس زمانے میں لکھی گئیں، آج بھی کیوں پڑھی جا رہی ہیں، اور آج بھی کیوں ان کو پڑھنے والے موجود ہیں؟ کیونکہ وہ پیرینیل ہے۔ پیرینیل جب بھی کوئی چیز ہوگی وہ اپنے زمانے سے آگے نکل جائے گی اور کسی اور زمانے میں جا کے فائدہ دے گی۔ سو جب بھی آپ ایک ایونٹ کو اہم سمجھ کے ٹرینڈ کی بیس پہ آج کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی چیز بنائیں گے تو وہ زیادہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں زیادہ پڑھی جانے والی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی جو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے انسان کے ریئل پرابلمز کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہیں۔ آپ پیرینیل
پروڈکٹس کیسے بنا سکتے ہیں, یا آپ کا کام پیرینیل کیسے ہو سکتا ہے. پیرینیل میں اگین جو اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ میں چاہوں گا انہیں بتانا یا گوشوار کرنا. پیرینیل کا مطلب ہے کہ آپ جو کام یا کوئی چیز بناتے ہیں, آپ کا لیکچر ہے, آپ کی ٹریننگ ہے, آپ کچھ لکھتے ہیں, آپ بلاگر ہیں, آپ کالم لکھتے ہیں, آپ کچھ کوئی ویڈیو پروڈیوس کرتے ہیں, آپ کوئی اینیمیٹڈ کوئی ویڈیو پروڈیوس کر دیتے ہیں وائٹ بورڈ اینیمیشن پہ, تو وہ ایسی ہو جو کسی بھی زمانے میں کلک کرے اور اس کو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس کو کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ جیسے کوئی سینما پہ مووی چلتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ نہیں رہتی تو وہ اتار دیتے ہیں, نئی مووی چلا دیتے ہیں. آپ کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہے آپ کے پروڈکٹس کی, آپ کے کاموں کی. یہ 3 اس کے بڑے بیسک پرنسپل ہیں. یعنی ریسرچ کے بعد انہیں پتہ لگا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو ہر پیرینیل پروڈکٹ میں اور ہر پیرینیل فلسفے میں, ہر پیرینیل کسی کہہ لیجئے فلاسفر میں, وہ 3 چیزیں کامن ہیں. نمبر 1, یہ سب کے سب ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے فلسفے ہوتے ہیں جو ٹائم لیس بنائے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا ٹرینڈ بیسڈ چیزوں کی زندگی کم ہے. جس طرح ٹاک شوز لے لیں, ٹاک شوز آپ غور کیجئے کیوں پٹ گئے ہیں, کیوں گھس گئے ہیں, کیوں ہمارے ٹاک شوز کرنے والوں نے بھی یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں, کیوں ٹاک شوز کرنے والوں سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں, کیوں بڑی دنیا ٹاک شوز, اس کی بہت بڑی وجہ ہے. ٹاک شوز جس میں بعض اوقات پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, پولیٹیشنز کو لڑوایا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں سولوشن نہیں ملا. جب کسی کو سولوشن نہیں ملتا, حل نہیں ملتا اور اس کو کچھ بدلتا ہوا نہیں دکھتا تو وہ کہتا ہے میں کیوں دیکھوں. اچھا, اسی طرح ایک اور طرح کا کانٹینٹ اور پروڈکٹ میڈیا میں اوپر چلا گیا, وہ ہے انفوٹینمنٹ کا, جس پہ انفارمیشن بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے اور تھوڑا سا مزہ بھی ہے. یعنی اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. اس طرح کے پروگراموں پہ کچھ کے نام لے لوں, خبردار, خبرناک, یہ سب کے سب وہ پروگرامز ہیں جو زیادہ دیکھے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس میں انٹلیکچوئل بات بھی ہے, اس میں ہسٹری بھی ڈسکس کی جا رہی ہے. ہمارے بڑے محترم آفتاب اقبال صاحب, وہ کمال ان کا کہہ لیجیے ایک سٹائل ہے اور کمال ان کا انداز ہے کہ وہ شہروں کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں, وہ موویز کی تاریخ بھی بتا رہے ہیں, وہ رفیع لتا کے گانے بھی سنوا رہے ہیں. وہاں پر کچھ کہہ لیجیے مزاح کو ڈیل کرنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی انٹلیکچوئل کو دعوت بھی دی ہوئی ہے اور سماجی موضوعات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. اب اس طرح کے پروگراموں کا کانٹینٹ یا چنکس یا اس کے ٹکڑے یا پیسز کئی دفعہ دوبارہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیرینیل ہے. پیرینیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص کسی ایونٹ کے ساتھ نہیں جڑے, وہ کسی بھی وقت میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. ہمارا ایک بڑا تاریخ کا شاندار مزاح نگار تھا, نام تھا چارلی چپلن. چارلی چپلن جو ہے یا مسٹر بین پیرینیل ہے. آپ میرے بچے ان کو دیکھتے ہیں, یعنی ان کے وہ دادا کے زمانے سے دیکھا جا رہا ہے, ہم نے دیکھا, بچے بھی دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیرینیل ہے. پیرینیل جب بھی ہوگا تو وہ کئی نسلیں اس سے مستفید ہوتی رہیں گی. ایسی موویز ہو سکتے ہیں, ایسے کالم ہو سکتے ہیں, ایسے فلسفے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ یاد رکھیے, اگر آپ کسی ٹرینڈ کی بنیاد پہ, کسی ایونٹ کی بنیاد پہ کانٹینٹ بناتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں یا باتیں لکھتے ہیں, تو یہ کام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یعنی تھڑے والا جو کام ہے, معافی کے ساتھ یہ کہوں گا, تھڑے والا اس لیے کہ لاہور شہر میں تھڑوں میں بیٹھ کے تبصرے ایک پرانی تاریخ ہے, وہ تبصرہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وقت گزارنے کے لیے اچھا ہے, ٹائم کل کرنے کے لیے, ایک سنگت آباد کرنے کے لیے, لیکن اس فلسفے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ فلسفہ اس چراہے سے, اس تھڑے سے نکل کے جا کے ایوان کو ہٹ کر جائے. بڑا کم ہے ایسا. اس کے مقابلے میں ٹرینڈ بیسڈ نہیں, ریئل لائف پرابلم بیسڈ ایشوز, جو ریئل لائف کے اصل وہ مسائل ہیں جو ڈسکس ہونے چاہیے, اور وہ ہمیشہ رہتے ہیں. مثلا انسان, غربت ہمیشہ رہتی ہے. کتنے غریب ہیں, کتنے غریب امیر ہونا چاہتے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اس پہ جب بھی کوئی بات کرے گا سنی جائے گی.
آج کوئی اچھی کتاب لکھتا ہے بے روزگاری کو ختم کرنے کی، پڑھی جائے گی. آج کوئی اچھی کتاب لکھتا ہے کہ جی اپنا روزگار کریں، پڑھی جائے گی. آج بھی دیکھیے کہ وہ رابرٹ کیوساکی کی کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، سر جی سینکڑوں زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور وہ پڑھی جا رہی ہے اور وہ آج بھی بیسٹ سیلر ہے. کیوں ہے؟ وہ شفٹ دیتی ہے کہ کس طرح آپ ملازم کی سوچ سے مالک کی سوچ پہ جا سکتے ہیں. جو بھی آپ کو آپ کے اس مسئلے کا حل بتائے کتاب، کانٹینٹ، فلسفہ، فلاسفر، جو ہمیشہ رہنا ہی رہنا ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی ہمیشہ رہے گی. سو ٹرینڈ بیسڈ چیزوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے، لکھنے، بولنے، پڑھنے اور ان پہ ویڈیوز بنانے کی بجائے ایسی چیزوں کو ایڈریس کیجئے جو ہمیشہ ہیں. انسان کے مثلا ریلیشن شپ ایک مسئلہ ہے. ایک بڑی اچھی کتاب ہے مینز آر فرام مارس، جان گرے کی کتاب ہے، ہمیشہ بکی ہے. کیوں بکی ہے؟ کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے رہیں گے. ایک مرد ممکن ہے شادی سے پہلے عورت کو سمجھنا چاہے، اس کتاب کو پڑھے گا. عورت ہسبینڈ کو سمجھنا چاہے گی، کتاب کو پڑھے گی. شادی ہو گئی ہے پھر بھی پڑھنا چاہیں گے. کانفلکٹ ہو گئے ہیں پھر بھی پڑھنا چاہیں گے. کانفلکٹ اتنے بڑے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے پھر بھی پڑھنا چاہیں گے. کیونکہ آپ کو اگر انسانوں کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو اس کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے اس کتاب کی ضرورت پڑے گی. اور وہ کتاب کوئی ایک ایونٹ کو سامنے رکھ کے نہیں لکھی گئی، بلکہ دنیا میں کوئی بھی انسان اگر عورت کی بیسک سائیکالوجی کو سمجھنا چاہتا ہے، بالخصوص بیوی کی حیثیت سے، بڑے آرام سے اس کتاب کو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پہلی چیز، آپ ایسی چیزیں بنائیں، ایسی چیزیں کہیں، بولیں، لکھیں، ریسرچ کریں جو ٹائم لیس ہوں، یعنی وہ کسی زمانے کی قید میں نہ ہوں، کسی بھی زمانے کا شخص، فرد ان سے فائدہ اٹھا لے. مثلا ینگ ٹرینرز ہیں، انہیں ہمارے بچوں کو ایگزامینیشن کا بڑا فیئر ہوتا ہے. پیپر کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، سبق کیسے یاد کرنا ہے، پریزنٹیشن سکلز کیا ہیں، بچوں کو نہیں آتی، ٹیچرز بھی نہیں سکھاتے. اور جب تک امتحان رہنے ہیں، یا کم از کم یہ جو میتھڈ ہے لکھنے کا، کاپی پینسل شیٹ پہ، سر ایکسٹرا شیٹ، یہ جب تک ہے آپ کو یہ بچوں کو سکھانا پڑے گا. تو کیوں نہ سیکھیں آپ جو ٹیچرز ہیں، اور سیکھ کے سکھائیں. جب بھی آپ سیکھ کے سکھائیں گے آپ کی ضرورت زیادہ ہوگی. نمبر 2، دوسری بات جو ہے، یہ بھی ایک لاشعوری طور پہ لوگ فالو کرتے ہیں لیکن فالو کیا، کاپی کیا جا سکتا ہے. جو چیز بنائیں وہ اسپیسیفک ہو، سب کے لیے نہ ہو. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شاید اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں جو ٹارگٹ ہے، میرے ذہن میں ٹارگٹ ہے کوئی، جو ایج گروپ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہے 18 سال سے 45 سال کے درمیان. آپ کہہ لیں 18، 20، 22، 24، 25، 26، 35، 40، 45، یہ ایج گروپ میرے کہیں نہ کہیں میرے ٹارگٹ میں اسپیسیفک. جب بھی آپ کچھ اسپیسیفک کرتے ہیں اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اور آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں، آپ کے فیس بک پہ 10 لاکھ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، ان سے بہتر ہے وہ 10 لوگ جو پرسنلی آپ کو فالو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو آپ کو پرسنلی جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کتنے زبردست انسان ہیں، وہ جانتا ہے آپ اصل میں کیا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ جانے واہ پہ جانے. اور جس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے نا، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کتنا علم ہے اور کتنا فہم اور کتنا اچھا انسان آپ ہیں. سو یہ اسپیسیفک آپ طے کریں کہ آپ نے کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، کس طرح کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور کس طرح سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو ورڈ آف ماؤتھ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کسی بھی چیز کے مارکیٹ ہونے میں جو منہ کہا ہے، منہ سے کہا ہے، جو تذکرہ ہوا ہے، وہ بڑے بل بورڈ سے زیادہ اچھا ہے. آپ کا ٹی وی پہ ایڈ چلے، اس سے زیادہ آپ کے پروڈکٹ کا، آپ کے کانٹینٹ کا، آپ کے فلسفے کا، آپ کے کتاب کا، آپ کے کاموں کا، آپ کی چیزوں کا، اگر ٹی وی پہ ایڈ چلے، بڑی سی اسکرین پہ ایڈ چل رہا ہے، اس اسکرین کے ایڈ سے زیادہ مؤثر یہ ہے کہ لوگ آپ کو محبت سے ڈسکس کر رہے ہیں. وہ زیادہ بڑا اشتہار ہے. اگر آپ کو لو سے، رسپیکٹ سے یاد کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں، یہاں یہ مشکل ہے، فلسفے کی بات کرنے کو. انسان اپنی زندگی میں ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے، اپنے ماضی سے نہیں بھاگ سکتا. پاسٹ آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، اس کے ٹنوں وزن آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اچھا یا برا، برا پاسٹ یا اچھا پاسٹ. تو بڑی دنیا ایسی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو فالو نہیں کیا جاتا، ہم نے 10 سال پڑھایا، ہم نے 20 سال پڑھایا. تو مجھے کویشچن کرتے ہیں، شاہ صاحب آپ ٹیچر ہیں، آپ کو اتنا فالو کیوں کیا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں جی اس کی وجہ ہے کہ میرے 20 سال پرانے اسٹوڈنٹ کو جا کے ملے.
22 سال پرانے اسٹوڈنٹ کو جا کے ملیں، 18 سال پرانے اسٹوڈنٹ کو جا کے ملیں. اگر وہ بھی فالو کر رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ پھر بنیاد سے کام ہوا. بڑی عمارتوں کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں تو وہ بلندی پہ قائم نہیں رہتی. بڑے درخت آپ دیکھتے ہیں، کبھی جڑیں دیکھیں، جتنا اوپر درخت ہے اتنے نیچے مضبوط جڑیں ہوتی ہیں. سو یہ کتاب یہ کہتی ہے پیرینیل سیلر کے نام سے، اور اس پہ بے شمار لٹریچر بھی اویلیبل ہے، کہ جب بھی آپ نے پیرینیل پروڈکٹ بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو اس پروڈکٹ سے، اس کام سے، اس فلسفے سے کیسا محسوس ہوتا ہے. مثال ہے، مجھے کچھ سن رہا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر اس کی پرابلم کم ہوتی ہے، اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، اس کے مسئلے حل ہوتے ہیں. بھائی میں نے نہیں کہا، آپ کے واٹس ایپ میں ویڈیو گئی، میں نے نہیں کہا اس کو فارورڈ کریں. آپ کا مسئلہ حل ہوا، یہ فارورڈ خود ہو جانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز میں، کسی فلسفے میں، کسی نظریے میں، کسی ویڈیو میں طاقت ہو اور وہ آگے فارورڈ نہ ہو. نمبر 3، تیسری چیز جو دیکھی گئی کہ آپ کا کانٹینٹ، آپ کا پروڈکٹ وہ اسیسیبل ہونا چاہیے، ریچیبل ہونا چاہیے، آسانی سے مل جائے. کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، محاورہ ہے نا اردو کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کو بڑی کمال کی چیز بھی ہے، اگر وہ اویلیبل ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ. اب مثال لیجیے بڑی اچھی کتاب ہے، اس کا ایڈ چل پڑے لیکن وہ اویلیبل ہی نہ ہو، چند دن لوگ ڈھونڈیں گے، اس کے بعد وہ ہائپ بھی ختم ہو جائے گی. جو چیز اویلیبل نہیں ہے یاد رکھیں وہ کبھی بھی پیرینیل نہیں بن سکتی. سو جو چیز اویلیبل ہے وہ پیرینیل ہو جائے گی. جو چیز پڑی ہوئی ہے، جس تک پہنچا جا سکتا ہے، جیسے میں نے کتاب ڈیل کارنیگی کا تذکرہ کیا، آپ بازار سے جا کے لے لیں، گوگل سے لے لیں، یوٹیوب سے اس کی ویڈیو دیکھ لیں، کہیں سے بھی چاہیں، اردو میں ترجمہ پڑھ لیں، اویلیبل ہے. اچھا نہ اویلیبل ہوتی، نہ ہم نے پڑھی ہوتی، نہ آپ کو بتا رہے ہوتے. سو یہ ریسرچ سے پتہ لگا کہ بڑی بڑی اچھی چیزیں ان کی مارکیٹنگ نہیں ہوتی، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی استعمال کرنے والا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے جب بھی آپ کے پروڈکٹ کا پھر بار بار مطلب لے لیجئے گا، فلسفہ، رائٹنگ، بلاگ، ویڈیو، آپ نے کچھ بھی بنایا، آپ نے کچھ بھی لکھا، اگر اسے کسی نے استعمال نہیں کیا اور اس کے پاس رزلٹ نہیں آئے، وہ کبھی وائرل نہیں ہوگی. بھائی وہ گھر میں ہی رہ گئی نا. میں ایسے بڑے بڑے ناموں کو جانتا ہوں، تذکرہ نہیں کر سکتا، جو بڑے بڑے عالم ہیں لیکن ان کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ انہوں نے پھیلایا ہی نہیں، انہوں نے دیا ہی نہیں، انہوں نے بانٹا ہی نہیں. مجھے سیکرٹ سمجھ آ گیا، جس کا میں ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں، کہ جو کچھ میں جانتا تھا میں نے اس کو پبلک میں رکھ دیا، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ. فائدہ اٹھا لیں یار، دنیا میں 4 دن کے لیے جانا ہے، اگر چلے جانا ہے تو بہتر ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے علم کو، اپنے شعور کو دوسروں تک پہنچائیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں. سو زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک اچھے اسکالر کے لیے، ایک اچھے دانشور کے لیے، ایک قابل انسان کے لیے، ایک بڑے استاد کے لیے، ایک بڑے فلسفی کے لیے، کہ وہ پیسے بنانے کی بجائے آڈینس بنائیں، اپنی فالوور بنائیں. ہوتا کیا ہے، یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ نام سب بائی پروڈکٹ ہے. آپ کے محبت کرنے والے یہ سب سے قیمتی ہوتے ہیں، جو آپ کو چاہتے ہیں، جو آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو سلوٹ کرتے ہیں، جو ویو کرتے ہیں، جو کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ہاتھ مان لیتے ہیں، جو ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، جو ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. کرونا میں تو یہ نہیں ممکن، عام حالات، وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ ان محبت کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے، ختم ہو جاتے ہیں. بے قدرہ پن اچھی چیزوں کو ختم کرتا ہے. قدر دانی ہمیشہ آپ کی زندگی میں محبت کرنے والوں کو بڑھا دیتی ہے. تو یہاں میں ختم کروں گا آج کی گفتگو کو. اپنا بڑا خیال رکھیے گا.